السلام علیکم. ہمارے ساتھ یہاں پر مفتی سعید الرحمان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو کورس ہو رہا ہے یہاں پر آیات عظمت صحابہ، اس کے حوالے سے ہم جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سلسلہ آپ کا شروع ہوا ہے آیات عظمت صحابہ کے حوالے سے اور فن خطابت کا جو کورس ہے، یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے تقریباً؟ ہمارا یہ دورہ تفسیر آیات عظمت صحابہ و فن خطابت کورس، اس کا سلسلہ الحمدللہ 2017 سے چل پڑا ہے، اور آج 2023 تک بھی یہ خوبصورت گلدستہ آپ دیکھ رہے ہیں. ملک پاکستان کے مختلف علاقوں سے طلباء کرام آتے ہیں اور اس وقت کی اہم ترین موضوع کو سمجھتے ہیں. سمجھنے کے بعد پھر جا کر جو اساتذہ سے سیکھے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور وقت کی اہم ترین ضرورت سے لوگوں کو آشنا کراتے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کورس آپ کروا رہے ہیں، اس کے اندر کون کون سے موضوعات شامل ہیں؟ صحابہ کرام کے عنوان پر بھی بہت سارے موضوعات ہیں، تو کون کون سے موضوعات ہیں جن کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے؟ سب سے اہم ترین موضوع جس کو سامنے رکھ کر ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے استاد محترم حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب نے جو سامنے رکھ کر اس کی بنیاد رکھی ہے، وہ یہ ہیں کہ صحابہ کرام کو لوگ تاریخ میں تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد پھر وہ تاریخ کے تناظر میں صحابہ کرام کو پرکھتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا ایک صحیح العقیدہ مسلمان بھی وہ تاریخ کے ورقوں کو سامنے رکھتا ہے تو وہ ڈگمگا جاتا ہے اور وہ شکوک اور شبہات کے گہرے دلدل میں چلا جاتا ہے. تو بنیاد یہ بنائی کہ بھئی صحابہ کرام کو آپ نے تلاش کرنے تو قرآن میں تلاش کرو. یہ اس ساری جتنے بھی موضوعات ہیں، ان سارے موضوعات کا جو ایک کیا بولتے ہیں جو سرچشمہ ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں. پھر اس کے علاوہ اس عنوان کو جتنا پھیلاتے جاؤ گے یہ پھیلتے جائے گا. پھر صحابہ کرام کی عظمت ہے، پھر ان کی عدالت ہے، پھر ان کے مناقب ہے، پھر ان کی شان ہے. یہ جتنا آپ اس کو پھیلاتے جاؤ گے تو یہ عظمت میں جتنے بھی پہلو آتے ہیں وہ سب پہلو کو اشکارا کر کے طلباء کرام کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مفتی صاحب یہ جو کورس ہو رہا ہے اس کے اندر صرف مدارس کے طلباء کو ہی شامل کیا جاتا ہے یا شہر کا کوئی عام فرد بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ کالج، یونیورسٹی یا اسکول کے طلباء بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی شخصیات بتائیں قرآن سے. جس طرح یہ سمجھنا ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے ضروری ہے، بالکل صحابہ کرام کی عظمت کو قرآن سے سمجھنا یہ کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم کے لیے بھی، اسٹوڈنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایسا ماحول بنایا ہے کہ اگر کالج کا طالب علم آتا ہے تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی مشکل عبارتیں ہیں، مغلق عبارتیں ہیں. ہم نے ایسی آسانی پیدا کر دی ہے کہ ایک عام سا بندہ بھی آئے گا اس کورس میں شریک ہوگا تو وہ ہر استاد کے سبق کو بڑی آسانی کے ساتھ وہ سمجھ سکتا ہے. سب کے لیے ہم نے بنایا ہے. چونکہ ابھی تو کورس چل رہا ہے، لیکن اس کا سال کا جو آپ کا ایک موقع ہوتا ہے کہ کون سے موقعوں پر یہ کورس ہوتا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ ہوتا ہے؟ کیا ترتیب ہوتی ہے تاکہ ہمارے توسط سے مزید جو لوگ اگر وہ نہیں شامل ہو سکے تو آنے والے وقت میں وہ اگر شامل ہونا چاہے تو اس کی کیا طریقہ کار ہے داخلوں کا؟ دیکھیں ویسے تو ہمارے ہاں ابھی تک یہ سلسلہ ہے کہ ہم اس کو وفاق المدارس کے امتحان کے فوراً بعد ہی رکھوا دیتے ہیں، یعنی یوں سمجھے بس شعبان میں ہم اس کا ایک سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویسے ابھی تک تو ایسا ارادہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اتنا ہے کہ اس کورس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک پاکستان کے ہر شہر، ہر صوبے میں اور ہر علاقے میں تقریباً اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنا مرکز ان کو بناتے ہوئے انہوں نے مختلف درمیان میں کچھ 6 جمعرات یا 8 جمعرات اس کا اہتمام رکھ دیا ہے، لیکن چونکہ اس مرکز میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. جو دور دراز سے طلباء ہیں ان کی رہائش کا طعام کا سلسلہ جو ہے وہ ان کا اپنا ہوتا ہے یا ادارہ کرتا ہے؟ اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہاں جو طلباء ہیں نا ان کو پورا سال شاید اتنے کانوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہ ملتا ہو جو یہاں پر حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب ان کے لیے اہتمام کر دیتے ہیں. صبح کے ٹائم ناشتے میں بھی اچھا خاصا ان کا انتظام ہوتا ہے. ظہر کو یا کبھی بریانی ہوتی ہے تو رات کو قورمہ ہوتا ہے، یا ظہر کو قورمہ ہوتا ہے تو رات کو بریانی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ وقفے کے دوران ان کے لیے شربت کا اہتمام ہوتا ہے. یعنی جو جس حد تک ادارہ کر سکتا ہے وہ خدمت اور تواضع وہ ان کے لیے کر رہا ہے. مفتی صاحب آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ اس طرح مناسب ہو کہ ہم اس طرح کا، یہ تو چونکہ طلباء ہیں مدارس کے نا،
تو کیا اس طرح ممکن ہو سکتا ہے، یا معاشرے کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ جو اس کالج اور یونیورسٹی یا اسکول کے طلباء ہیں ان کے لیے کیا سال کی، جس طرح آپ مدارس کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کورس کا اہتمام کیا، تو کیا ہمارا مذہبی جو طبقہ ہے اس کو اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جیسے اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں جون جولائی میں، تو اسکول کالج کے طلباء کے لیے بھی اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے؟ بھئی ہم تو یہی چاہتے ہیں، جو ہمارا پیغام ہے، ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا کاز اور ہمارا مشن ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کی عظمتوں کو اجاگر کیا جائے۔ وہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ جس طرح صحابہ کرام کو یعنی ایک مدرسے کا طالب علم سمجھتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی انہیں سمجھے، کیونکہ صحابہ کرام کسی ایک مخصوص طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ جو بھی اس دھرتی کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہے، تو ان کے اوپر یہ حق اور فرض ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پہنچانے والے یعنی صحابہ کرام کی عظمتوں کو ضرور سمجھے، اور اس حد تک سمجھے کہ کل وہ کسی جگہ بیٹھ سکے تو صحابہ کرام کا دفاع کر سکے۔ ہماری تو یہ خواہش ہے اور دیرینہ خواہش ہے، اور فی الحال تو ہم یہ انتظام کر سکتے ہیں کہ ہم نے کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے یہاں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آئندہ زندگی رہی تو بڑے ہیں، حضرات ہیں، ان کے اگر مشاورت کا سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایک الگ سا خصوصی عنوان قائم کیا جائے گا، جس میں صرف کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ شریک ہوں گے، جو اپنے اپنے انداز میں انہیں سمجھا کر کالج یونیورسٹی میں جا کر اس کم سے کم دین کے اس پیغام کو پھیلا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔